21 رجب الامرجب ولادت باسعادت حضرت منی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ۔ تفصیلی مضمون تقریباً الفاظ مقدمہ سندھ کے روحانی منظرنامے میں چند نام ایسے ہیں جو دور دور تک محبت، رواداری اور انسان دوستی کے پیغام کے باعث یاد رکھے جاتے ہیں۔ لال شہباز قلندر ان بزرگوں میں سے ہیں جن کا ذکر سنتے ہی دل میں سکون اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان کا کلام، ان کے افکار اور ان کا مزار صدیوں سے لوگوں کو روحانی فیض اور اجتماعی ہم آہنگی کا سبب رہا ہے۔ 21 رجب الامرجب کو ان کی ولادت پر گزاری جانے والی مجلسیں اور تقریبات محبن اہل حق اور روحانیت کا مظہر ہیں۔ ولادت اور نام مبارک حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام سید محمد عثمان مروندی امیواندی مروندی بتایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق اب 1177 عیسوی کے قریب میواند آج کے دور حاضر افغانستان کے علاقوں میں پیدا ہوئے۔ اب کے نسب کو بغداد و مشہد تک منسلک کیا جاتا ہے اور اب کی خاندان کی جڑیں علمی و روحانی حلقوں سے جڑی رہی ہیں۔ لال او اب کی سرخ رنگت سرخ لباس کے باعث رکھا گیا لقب ہے، جبکہ ای شہباز روحانیت اور بلندہ مقام کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اے قلندر اب کے قلندری مسلک و طریقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سفر زندگی اور روحانی تربیت بچے کی عمر سے ہی اپنے علمی اور روحانی تربیت حاصل کا مختلف علاقوں میں گھوم کر اپنے متعدد بزرگان دین اور اولیاء سے فیض پایا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اپنے روم، ایران، عراق اور برصغیر کے علمی مراکز کا سفر کیا اور مختلف صوفی سلسلوں کے اہل علم سے گفتگو کی۔ آخر کار اپنے سہون شریف سندھ میں قیام کیا، جہاں اپنے خانقاہ قائم کی اور عوام الناس کو تزکیہ نفس، محبت الہی اور خدمت خلق کا درس دیا۔ تام و پیغامات لال شہباز قلندر کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ محبت الہی، برداشت اور سب کے ساتھ بھائی چارے کا پیغام تھا۔ اپنے مذہبی انتہا پسندی کے بجائے اعتدال، انسانیت اور دینی برداشت کی بات کہ ہندو، مسلمان، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ اب کی تعلیمات اور قربانیوں کو سراہتے تھے، اور اب کی خانقاہ ایک ایسا مقام تھی جہاں ہر رنگ، ذات اور مذہب کے لوگ باخوشی آتے تھے۔ اپنے ریاکاری کے بجائے سچائی، عاجزی اور خدمت خلق پر زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب کا مزار آج بھی مختلف طبقات کے لوگوں کا مرکزن جذبہ و عقیدت ہے۔ کلام اور شاعری حضرت لال شہباز قلندر کے کلام میں عرفان و معنی کی خوبصورتی پائی جیم آتی ہے۔ اپنے فارسی و مقامی زبانوں میں ایسے اشعار کہے جو انسان کو باطن کی جانب متوجہ کرتے ہیں، گمراہی سے نجات اور خدا کی تلاش کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اب کے کلام میں عشق الہی کی شدت، فقیرانہ سادگی اور قلندری مزاج کی بے پرواہی نمایاں ملتی ہی ذاکریں اور صوفی محافل میں آپ کے اشعار آج بھی گائے جاتے ہیں اور سامعین کے دلوں کو چھو جاتے ہیں۔ معجزات اور مقامات حیرت صوفی بزرگوں کی سوانے میں معجزات کا ذکر معمول ہے، اور لال شہباز قلندر کے حوالے سے بھی متعدد واقعات روایت ہوئے ہیں۔ ان معجزات کی نوعیت زیادہ تر روحانی فیوز، شفا بخش دعاؤں اور کبھی کبھار ایسے واقعات پر مشتمل ہوتی ہے جن سے عوام کا ایمان مزید مستحکم ہوا۔ مقامی لوگوں کی روایات میں اب کی کرامات کا ذکر عام ہے۔ یہ کرامات اب کی بلند روحانیت اور خلوص نیت کی نشانی سمجھی جاتی ہیں۔ نوٹ: معجزات کی روایات تاریخی حوالہ جات کے بجائے عقیدت و روایت کا حصہ ہے۔ مزار سہون اور اس کی اہمیت۔ لال شہباز قلندر کا مزار سہون شریف میں واقع ہے۔ یہ مزار نہ صرف سندھ بلکہ پورے برصغیر کا ایک مشہور روحانی مقام ہے۔ ہر برس لاکھوں عقیدت مند دور دور سے مزار لال شہباز قلندر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ خصوصاً ان کے عرس یعنی سالانہ جشن کا موقع ایک بڑا روحانی اجتماع بن جاتا ہے۔ مزار کا گنبد اور اندرونی دربار اپنی روایتی سجاوٹ، نقاشی اور کشادگی کے باعث مشہور ہے۔ یہاں کی سماعت، روحانی اور قوالی کی محافل ہر آنے والے کے دل میں بے ساختہ اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ عرس اور روایتی تقریبات لال شہباز قلندر کا عرس یعنی وصال وفات کا سالانہ یادگار اجتماع اور ان کی ولادت کے ایام دونوں ہی روحانی محافل سے بھرپور ہوتے ہیں۔ 21 رجب الامرجب پر ہونے والی ولادت تقریبات میں خاص مجالس، محافل، ذکر، قصائد اور صوفیانہ نغمات شامل ہوتے ہیں۔ زائرین درود و سلام پڑھتے، خیرات کرتے اور دربار میں فیض حاصل
کرتے آوا محافل نہ صرف روحانی بلکہ ثقافتی اجتماع بھی ہوتی ہیں، لہجے، لباس، کھانے اور مقامی روایتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور ایک مختلف رنگارنگ منظر دکھا دیتی ہیں۔ جدید دور میں مزار کا سماجی اور ثقافتی کردار آج کے دور میں مزار لال شہباز قلندر سہون کا مرکز ہے۔ یہ شہر مزار کے گرد آباد ہوا اور کئی صدیوں میں اس کا سماجی، اقتصادی اور ثقافتی نقش بڑھتا گازاریں کی آمد و رفت سے مقامی معیشت کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ میم زار کے باعث خطے میں صوفیانہ رویوں، امن و محبت کے پیغام کی ترویج بھی جاری ہے۔ مزار کی محافل ایک ایسا پال بن جاتی ہے جو معاشرتی طبقات کو ملاتی ہے، امیر و غریب، مرد و عورت، مختلف مذہبی طبقات، سب ہی یہاں کو وراثتی آوازماش حملے اور ثابت قدمی بدقسمتی سے چند دہائیوں میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے سائے نے کئی دینی و ملی مقامات کو متاثر کیا۔ مزان لال شہباز قلندر بھی اس سے مستثن نہ رہا۔ یہاں ماضی میں دہشت گردانہ حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس نے نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع کیا بلکہ روحانی اجتماعات کو بھی متاثر کیا۔ ان حالات کے باوجود مزار اور اس کے منتظمین نے عوام کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ زیارات کی سہولت برقرار رکھنے کی جدوجہد جاری رکھی اور لوگوں میں اتحاد و تحمل کا پیغام دوبارہ اجاگر کیا۔ یہ ثابت قدمی اس بات کی علامت ہے کہ محبت اولیاء اور عوامی عقیدت کسی خوف کے آگے نہیں جھکتی۔ لال شہباز قلندر کا پیغام برداشت اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ لال شہباز کا پیغام رواداری، امن اور انسان دوستی تھا۔ انہوں نے مذہبی اور سماجی دیواروں کو کمزور کر کے لوگوں کو ایک مشترک روحانی فضا میں لا کھڑا کیا، خاص طور پر سندھ کے تاریخی پس منظر میں جہاں مختلف ثقافتیں اور مذاہب برسوں سے ساتھ رہ چکے ہیں۔ لال شہباز کا مزار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر پس منظر کے افراد اپنی حاجات اور مانگوں کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ عمومی ثقافتی ہم آہنگی کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ لال شہباز کی تعلیمات کا نوجوان نسل کے لیے پیغام۔ آج کے نوجوان جب لال شہباز قلندر کے کلام اور افکار کو پڑھتے سنتے ہیں تو انہیں اخلاقی ہم آہنگی، عدم تشدد اور باہمی احترام کی راہ نظر آتی ہے۔ نوجوان طبقہ اگر ان تعلیمات کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائے تو فرقہ وارانہ ٹکراؤ، تعصب اور نفرت کے رجحانات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ شخصی سطح پر تو یہ نفس کی تزکیہ کا معاملہ ہے، مگر اجتماعی سطح پر یہ قوموں اور معاشروں کے درمیان پل بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ذاتی اور اخلاقی پہلاہے کی تشریح۔ لال شہباز کے اخلاقی پیغام کا مرکز خود شناسی، عاجزی اور خدمت خلق ہے۔ ان کے نزدیک حقیقی بزرگ وہ ہے جو خود کو چھوٹی چیزوں میں مٹا دے، غرور کو ترک کرے اور دوسروں کی مدد کو اپنا نصب لین بنایا۔ تعلیمات آج بھی ہر اس معاشرے کے لیے رہنما اصول بن سکتی ہیں جو اختلافات اور نفرتوں میں پھنسا ہوا ہو۔ عام لوگوں کے لیے ان کا پیغام ایک عملی راہ فراہم کرتا ہے جسے روزمرہ کی زندگی میں نافذ کیا جا سکتا ہے، چاہے گھر کا برتاؤ ہو، عام بینکاری معاملات ہوں یا سماجی رابطی نجا اور ہم سب کی ذمہ داری۔ حضرت لال شہباز قلندر کا پیغام صدیوں پر محیط ہو کر آج بھی زندہ ہے۔ 21 رجب الامرجب کی ولادت پر ہمیں نہ صرف ان کی عظمت یاد رکھنی چاہیے بلکہ ان کے پیغام، محبت، رواداری اور خدمت کو عملی طور پر اپنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہماری ذاتی و اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے بزرگوں کے پیغام کو محض روایتی عقیدت تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے عملی پہلا کو اپنے اعمال میں شامل کریں، تبھی ان کی حقیقتی روح زندہ رہے گی۔ اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید حوالے، کتب، تحقیقی مقالات اور روایات کے حوالہ جات کے ساتھ توثیق کر کے تفصیلی تاریخی حوالہ شناسی سمیت بھی پیش کر دوں، اسی مضمون کا ایک مختصر بچوں کے لیے آسان ورژن بھی تیار کر دوں۔ اب بتائیں کون سا فارمیٹ پسند کریں۔ 21 رجب الامرجب ولادت باسعادت حضرت صدر منزنن روحانی لال شہباز قلندر رضی اللہ عنہ۔ تفصیلی مضمون، ولادت، سیرت، تعلیمات، روحانی اثرات اور ہماری زندگی کے لیے پیغام۔ مقدمہ۔ سنلام تصوف و عرفان میں کچھ نام ایسے ہیں جو دور حاضر اور ماضی دونوں میں انسانوں کی روحوں کو جگائے رکھتے ہیں۔ لال شہباز قلندر رضی اللہ عنہ ان عظیم صوفیاء کرام میں سے ایک ہیں جن کی شخصیت محبت، قربانی اور انسان دوست طرز عمل کی علامت ہے۔ ان کی ولادت کے موقع کو بعض علاقوں میں 21 رجب الامرجب کے دن عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ دن نہ صرف ان کے ظہور پاک کی یاد دہانی ہے بلکہ سچائی، رواداری اور روحانی بصیرت کی دعوت بھی ہے۔ ولادت اور نسب۔ لال شہباز قلندر کا اصل نام عام طور پر روایات میں سید محمد سید عثمان کی مختلف صورتیں ملتی ہے۔ مروندی یا مرواندی لکھا جاتا ہے۔ اب کی پیدائش مروند
کے علاقے میں ہوئی جسے کچھ منابع آذربائیجان موجودہ افغانستان/ایران کے نزدیک مانتے ہیں، اور اب کا تعلق ایک پاکدامن اور علمی خاندان سیدان سے تھا۔ متعدد تاریخی اقوال میں اب کے ولادت کے سال کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں 538 ہجری تقریباً 1143 اشاریہ درج ہے، جبکہ جدید بعض تعلیمی خلاصوں میں 1177 اشاریہ 573 ہجری جیسی تاریخیں بھی ملتی۔ آواز اختلاف کی وجہ قدیم مصادر میں مختلف ریکارڈنگ اور روایات کا مل جانا ہے، مگر عمومی طور پر اب کو 12ویں تا 13ویں صدی کے عظیم صوفیانہ شخصیات میں شمار کیا جاتا ہی۔ روحان نام اور القاب کی تفسیر اب کو عام طور پر اعلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت اور ظاہری جلوہ میں سرخی، محبت الیل کی رنگ کی علامت منسوب کی گئی۔ اس کی ایک لوک تشریح یہ بھی ہے کہ اپنے سرخ لباس پہننا پسند کیا۔ شہباز ایک اونچا نڈر اور بامقصد لقب ہے جو روحانی بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ ایک قلندر وہ مقام ہے جو دنیا سے بالاتر ہو کر عشق الہی میں فنا پایا کرتا ہے۔ یہ القاب اب کی سادگی، مجاہدت، متفرق سفن، روحانی اور عوامی دلوں میں مقام خاص کی عکاسی کرتے ہیں۔ تعلیم، تربیت اور خانقاہی سفر۔ روایات کے مطابق لال شہباز قلندر نے ابتدائی علمی اور روحانی تربیت اپنے اہل گھرانے اور مشاخن کرام سے حاصل کی۔ اپنے مشرق وسطیٰ اور برصغیر کے مختلف حصوں کا سفر کیا، مشاورن تصوف سے ملاقاتیں کیں اور روحانی منازل تک سفر کے دوران اپنے مختلف سلسلوں اور بزرگوں کے الف اصول و آداب سیکھے، مگر اب کا اندازن طریقت منفرد، آزادانہ اور عوامی محبت سے لبریز تھا۔ اپنے خانقاہ میں طالب علموں کی تربیت کی اور غریبوں محتاجوں کے ساتھ خصوصی ہمدردی کا سلوک رکے اسہون شریف میں قیام اور خانقاہ بالاخر اپنی قیام گاہ سہون موجودہ سندھ پاکستان کو مستقل ٹھکانہ بنایا، جہاں اپنے خانقاہ قائم کی لوگوں کو علم، باطن اور شریعت کا اخلاقی توازن سکھایا اور عوامی خدمات انجام دیں۔ سہون میں آپ کا مزار بعد ازاں مقبول زیارت کا بنا، جہاں صوفیانہ جلسے، ذاکر و قاری حضرات اور فقہائے محبت آتے رہیاس مزار کے گرد عوامی عقیدت و محبت، ثقافتی رنگ اور روحانی رسومات پروان چڑھیں جو آج بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ شخصیت، کردار اور اخلاق عظیم لال شہباز قلندر کی شخصیت سادگی، سخاوت اور بے لوث محبت کی مثال۔ تیپ نے مذہبی تعصبات کو پشت رکھ کر انسانیت کی خدمت کو مقدم جانا۔ عوامی واقعات اور قصص میں آپ کی سخاوت، مساکین کی اعانت اور مفلوجوں کے ساتھ شفقت کی کہانیاں ملتی ہیں جو آپ کی عوامی روحانیت کو واضح کرتی ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں رنگ ذات قومیت کا فاصلہ کم کر کے تعلق انسانیت کو بڑھانے پر زور ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زیارت میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم حلقے بھی اہنگن عقیدت کے ساتھ شریک نظر آتے۔ کلام، شاعری اور صوفیانہ اندازن بیان۔ کچھ روایات میں لال شہباز قلندر کے اشعار و اقوال بھی محفوظ ملتے ہیں جن میں عشق الہی، فکر باطن اور زہد و ریاضت کے رنگ نمایاں ہے۔ آپ کے کلام میں سادگی اور عوام تک نیکی پہنچانے کی حکمت ہے۔ یہی کلام اور منقبتیں صوفیانہ محافل میں آج تک گائی جاتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ارتعاش پیدا کرتی۔ معجزات، کرامات اور لوک عقائد۔ صوفی بزرگوں کے بارے میں تاریخی روایات میں معجزات کا ہونا عام ملتا ہے، اور لال شہباز قلندر کے متعلق بھی متعدد کرامات روایت کی جاتی ہیں۔ بعض میں آپ کے جل و رحمت کی بنا پر خشک زمینوں کا ہریالہ ہونا، بیماروں کی شفا، دشمنوں کے قلب میں لال شہباز قلندر نے سندھ کی لوک ثقافت، موسیقی، رقص اور عوامی جذبات پر گہرا اثر چھوڑا۔ خاص طور پر دھمال اور قوالی جیسی روایات کا رواج اسی روحانی فضا کا نون کے کلمات میں عشق الہی، توکل، صبر اور انسانیت کے پیغام صاف نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری اور اقوال صوفی حلقوں میں بطور درس و ضیاء استعمال ہوتے ہیں۔ اثر، ثقافت اور لوک روایت۔ دت کی مناسبت 21 رجب الرجب مختلف خطوں میں حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت کے دن کے حوالے سے جو رسومات منائی جاتی ہیں ان میں 21 رجب الرجب کو بطور ولادت منانے کی روایت نمایاں ہے۔ اس دن عقیدت مند درود و سلام، منقبات اور مناجات کا اہتمام کرتے ہیں۔ خانقاہوں اور محافل میں ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے اور مسکین و مستحقین میں خیرات کی جاتی ہے، اگرچہ قدیم مصادر میں تاریخوں کے اختلافات ملتے ہیں۔ ایسے مواقع پر موسم روحانی دھمال اور منقبت کو ایک روحانی اظہار کے طور پر دیکھا جاتا ہے
جو لوگ ذاتی تعلق اور ملی یکجہتی کے اظہار کے لیے اپناتے ہیں مزار پر جدید دور کے چیلنجز اور شہادتیں جدید دور میں صوفیہ کے مزارات کو بھی تشدد اور عدم رواداری کا سامنا کرنا پڑا سہون شریف کے مزار پر بھی سن 2017 میں وحشیانہ حملہ ہوا جس نے پوری قوم کو ہلا اس قسم کے واقعات نے اہل دل کو مزید متحد کیا اور یہ پیغام دیا کہ محبت اور رواداری کے پیغام کو دبایا نہیں جا سکتا۔ مزارات کی حفاظت اور عوامی رسومات کا جاری رہنا دراصل ان بزرگوں کی تعلیمات کے تحفظ کی علامت ہے۔ لال شہباز قلندر کا پیغام آج کے معاشرے کے لیے آج کے پیچیدہ دور میں جہاں فرقہ واریت نفرت انگیزی اور مادو سوچ بڑھ رہی ہے، لال شہباز قلندر کا پیغام یعنی انسانیت، رواداری، غریب پروری اور روحانی سچائی بالند آواز بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مذہب کا حقیقی معیار انسان دوستی اور عاجزی ہے، اور حقیقی روحانیت وہ ہے جو دلوں کو نرم کرے، سماجی عدل کو فروغ دے اور دوسروں کی عزت کو مقدم رکھے۔ یہ عملی اسلامی اور اخلاقی تعلیمات ہیں جو فرد اور معاشرے دونوں کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ معاشرتی خدمات اور سماجی اثرات لال شہباز قلندر کے عقیدت مندوں نے صدیوں تک مزار کے ذریعے خیرات، تعلیمی خدمات اور اجی بہبود کے کام جاری رکھے۔ یوں مزار ایک روحانی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی تعاون اور امداد کا ذریعہ علیہ السلام بھی بنا رہا۔ ولادت کے دن اس روایت کو زندہ رکھ کر فقیر اور مسکین کی مدد کرنے کا تصور بہت معنی خیز ہے۔ یہ عمل دراصل بزرگ کی روحانی میراث کو عملی جامہ پہنانے کے مترادف ہے۔ نتیجہ ولادت کی روشنی میں ازمن عمل 21 رجب الرجب جیسے دن ہمیں اپنے اندر غور و فکر کرنے، بزرگوں کے اخلاق کو اپنانے اور اپنی روزمرہ زندگی میں انسانیت کا دامن پکڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت کا پیغام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں محبت، انصاف اور سخاوت کو جگہ دیں، فرقہ وارانہ دیواریں توڑیں اور مظلوم و محتاج کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی سیرت سے سبق لے کر اپنے معاشروں کو بہتر بنائیں۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر مزید مخصوص حصے لکھ دوں، مثلا حضرت لال شہباز قلندر کی معروف منقبات، ان کے مخصوص اقوال و اشعار کا ترجمہ و تشریح۔ سہون شریف کے مزار کی تاریخی عمارتوں اور فن تعمیر پر تفصیلی مضمون بتائیے۔ آپ کون سا حصہ مزید تفصیل میں پڑھنا پسند کریں گے؟ درج ذیل مضمون حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت باسعادت روایات کے مطابق 21 رجب الرجب کے موضوع پر ہے ایک مفصل معلوماتی اور روحانی تحریر جس میں آپ کو ان کی سوانح حیات، تعلیمات، روحانی سفر، تسن اجتماعات اور صوفیانہ روایات کا جامع تذکرہ ملے گا۔ اہم تاریخی اور حوالہ جاتی نکات کے لیے آخر مضمون میں مختصر ماخذ دیے گئے ہیں۔ مقدمہ رہبانیت اور عشق الہی کی دنیا میں ایسے بہت سے نام جلوہ گر ہوئے جن کے آثار جنہتن دلوں میں آج تک زندہ آواناؤ ناموں میں سے ایک نام حضرت منی لال شہباز قلندر کا حیان کا مقام صرف ایک مجاہد روح اشائن الہی تک محدود نہیں بلکہ وہ نسل در نسل لوگوں کے لیے ہمدردی، رواداری اور وحدت انسانیت کے پیغام بردار بن کر آئے۔ لال شہباز کا رنگ، ان کے سخن، ان کی خاموشی اور ان کے رقص روسب نے ایک الگ پہچان دی جس نے انہیں جنوبی ایشیا میں مقدس اور مقبول بنایا۔ ولادت و نام و نسب حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام عام طور پر سید عثمان سید شاہ حسین سید محمد عثمان مروندی مروندی کے طور پر ملتا ہے۔ وہ سن 1177 عیسوی تقریباً 538 ہجری میں ماورد مایون موجودہ افغانستان کے علاقے میں پیدا ہوئے اور روایتہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت ماہ رجب میں ہوئی۔ بعض محافل اور صوفی سلسلے 21 رجب کو ان کی ولادت باسعادت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس تاریخی روایت کا حوالہ کچھ روایتی کتابوں اور مقامی ذرائع میں ملتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور علمی تربیت جنوبی ایشیا کے عظیم صوفیاء کرام کی مانند لال شہباز نے بھی اپنی ابتدائی زندگی میں مذہبی اور فقاہت تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد سید ابراہیم کبیر الدین ایک معروف عالم و زاہد تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو شریعت اور طریقت دونوں علوم میں تربیت دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بڑے ہی عبادت گزار، زاہد اور تقوی کے مالک تھے۔ جوانی میں انہوں نے سفر طلبگی کا آغاز کیا، عراق، ایران اور وسطی ایشیا کے صوفی حلقوں میں قیام کیا، مختلف بزرگوں سے تعلیم و فیض حاصل کیا اور پھر بالآخر سندھ کے شہر ساہون شریف
میں آ کر بس گئے جہاں ان کا روحانی گھرانہ قائم ہوا روحانی سفر اور تعلیمات لال شہباز قلندر کی تعلیمات کا محور عشق حقیقی فقیرانہ سپن زندگی اور انسان دوستی تھا انہوں نے رواجی مذہبی تعصبات کو توڑا اور ہندو سکھ اور مسلم سبھی طبقات میں خیرخواہی اور بھائی چارے کی دعوت دی ان کے خطابات اور اشعار میں صوفیانہ معانی توحید کا درس فنافی اللہ اور بقا باللہ کے مضامین نمایاں ملتے ہیں وہ ظاہری شریعت کی پابندی کے ساتھ باطنی روحانیت کی راہوں پر بھی گامزن رہنے کی ترغیب دیتے تھے یعنی شریعت اور طریقت کا توازن ان کی عملی زندگی میں نظر آتا تھے امجزات اور مقبول قصص صوفیائے عظام کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہوتی ہیں لال شہباز کے بارے میں بھی بہت سی روایات پائی جاتی ہیں مسئلہ ان کی کرامات شہرن صاحبن میں ان کے روادارانہ کردار اور ان کے ساتھ وابستہ بعض معجزات جنہیں عوام نے یاد رکھا ایک روایت کے مطابق وہ غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے کثرت سے نکلتے اور اپنی زہد و درویشی کے ساتھ سماج کی بھلائی کے لیے سرگرم رہتیاس کہانیاں ان کی شخصیت میں ممد و معاون بن گئیں اور عوامی محبت کو مضبوط کیا یہ قصص اکثر مقامی روایات اور صوفیانہ قصائد میں بیان ہوئے ہیں لال شہباز کا سرخ لباس نام کی وجہ ان کا لقب لال اسی وجہ سے پڑا کہ وہ سرخ رنگ کا لباس پہننا پسند کرتے تھے سرخ رنگن عشق و وجہ کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے شہباز ان کے تائرانہ مانوی بلند پروازی کا اظہار کرتا ہے جبکہ ایک قلندر ان درویشانہ مسلک کا تخلص ہے جو دنیاوی حدود سے بے نیاز ہوتا ہے یہی خصوصیات مل کر انہیں عوامی زبان میں لال شہباز قلندر کے نام سے معروف کر خانقاہ درس و تدریس اور خانقاہی روایت سہون پاک کے علاقے میں ان کی تاسیس کردہ خانقاہ نے دور دور سے آنے والوں کو روحانی روشنی دی لال شہباز نے خانقاہ میں فقہ اخلاق اور تصوف کے دروس دیے وہاں آنے والے طلباء و مریدان کو نہ صرف دینی علوم سکھائے جاتے بلکہ انہیں صوفیانہ مشقیں ذکر و مراقبہ اور اخلاقی تربیت بھی دی جاتی خانقاہ کا ماحول محفل محبت اور روحانیت سے لبریز ہوتا تھا جس نے صدیوں تک لوگوں کو اپنی جانب کھینچا اعمال کی روایات اور رواں محفل سہون کی صوفی محفلوں میں اودھمال یعنی روحانی رقص کی جو روایت ہے وہ خاص طور پر لال شہباز قلندر کے نام سے جڑی ہوئی ہے دھمال ایک طرح کی سماجی اور روحانی عبادت ہے جس میں فقیرین سلسلہ لگاتار طبلہ و ناب اور مخصوص قوالی کے ساتھ رقص رو کرتے ہیں یہ رقص وجدانت دینی اور محبت الہی کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے اس روایتی دھمال نے نہ صرف مذہبی شعور کو فروغ دیا بلکہ سندھ کی ثقافتی شناخت کا بھی حصہ بن گیا سہون شریف میں ذریح و مزار لال شہباز قلندر کا مزار ہون شریف میں ہے جو صدیوں سے زیارت گان عامہ رہا ہے اس مزار کی عمارتوں اور گنبد کی تزئین و آرائش مختلف ادوار میں ہوئی تاریخی حوالوں کے مطابق پہلے حصے بعد میں شاہان مختلف ادوار نے اسی مزار کی مرمت اور توسیع کی یہ مقام نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی درجنوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے خاص طور پر ان کے عرس اور خاص مواقع پر ہزاروں افراد زیارت کے لیے آتے ہیں مزید تفصیلات اور تعمیراتی تاریخ کے لیے ذیل کے ماخذ ملاحظہ کریں عرس اور میلاد کے مواقع صوفی سلسلوں میں دو بڑے مواقع خصوصاً نمایاں ہوتے ہیں ولادت بسعادت اور ارتحال عرس لال شہباز قلندر کے مرید اور عقیدت مند دونوں موقعوں پر تقریبات منعقد کرتے ہیں جہاں عرس ان کے وصال کی یاد میں مانا جاتا ہے وہیں ولادت کے موقع پر بھی خوشیاں اور روحانی اجتماعات منعقد کیے جاتے آوباز دیہاتی اور شہری روایات میں 21 رجب کو ان کی ولادت کے طور پر خاص اہمیت حاصل ہے اس دن محافل ذکر و نعت قوالی اور خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ اجتماعات محض انسانیت اور روحانی یکجہتی کے پیامبر واقع ہوتے ہیں لال شہباز اور ہماگیر رواداری ایک قابل ذکر پہلو ان کی ہماگیر رواداری ہے وہ مختلف مذاہب اور طبقات کے لوگوں سے محبت اور احترام کا برتاؤ کرتے تھے اسی رواداری کی بنا پر ان کا دربار ہندو سکھ اور مسلمان سب کے لیے کھلا رہتا تھا اس ثقافتی امتزاج نے سہون کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں لوگ مذہبی فرق بھول کر صرف روحانیت اور امن کی خاطر جمع ہوتے تھے یہ پیغام آج بھی ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے جد دور میں مزار کی اہمیت اور چیلنجزاج کے دور میں لال شہباز قلندر کا مزار نہایت اہم روحانی اور ثقافتی مقام ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے بعض اوقات دہشت گردی اور سیاسی کشمکش کے منفی اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑا 2017 میں مزار پر حملہ نے پوری قوم کو صدمے میں مبتلا کیا اس کے باوجود مزار کی رونق اور روحانی محافل نے ہمت نہیں ہاری اور لوگ ہر ہفتے
ہر ماہ اور خصوصی مواقع پر زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ یہ استقامت خود اس بات کی دلیل ہے کہ سچو محبت اور روحانیت کو کوئی زائل نہیں کر سکتا۔ لال شہباز کے کلمات اور اشعار ان کے بعض کلمات اور اشعار عوام میں مقبول ہوئے جو آج بھی محفلوں میں پڑھے اور گائے جاتے ہیں۔ ان کی زبان شاعرانہ میں سادگی اور دل میں خلوص کی جھلک ملتی ہے۔ الف نون کے کلمات میں عشق الہی، توکل، صبر اور انسانیت کے پیغام صاف نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری اور اقوال صوفی حلقوں میں بطور درس و ضیاء استعمال ہوتے ہیں۔ اثر ثقافت اور لوک روایت لال شہباز قلندر نے سندھ کی لوک ثقافت، موسیقی، رقص اور عوامی جذبات پر گہرا اثر چھوڑا۔ خاص طور پر دھمال اور قوالی جیسی روایات کا رواج اسی روحانی فضا کا نتیجہ ہے۔ یہی ثقافتی رنگ تخلیقی فنون میں بھی نمودار ہوا۔ شاعری، لوک گیت، تھیٹر اور تصویری نمائشوں میں لال شہباز کی شخصیت کو بار بار اجاگر کیا گیا ہے۔ نجا حضرت لال شہباز قلندر کی زندگی ایک ایسی روشنی ہے جو نہ صرف ماضی کے لوگوں کے لیے رہنما بنی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشن راہ ہے۔ ان کی ولادت باسعادت روایات کے مطابق 21 رجب۔ ان کی سادگی، عشق الہی اور انسان دوست نظریات ہمیں آج بھی دعوت عمل دیتے ہیں کہ ہم رواداری، خدمت، خلق اور روحانی اخوت کو فروغ دیں۔ سہون شریف کی فضائیں اور وہاں کے درویش آج بھی ان کی یاد میں ذکر و محافل منعقد کر کے ان کے پیغام کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے بزرگوں کی تعلیمات سے سبق حاصل کریں اور باہمی محبت اور احترام کا پیغام عام کریں۔ حوالہ جات، مختصر فہرست برائے مزید مطالعہ، ورسٹائل بایوگرافیکل نوٹس، صوفی روایت اور روایات ولادت، معلومات، اسکرپڈی وغیرہ، مقامی روایتیں اور اجتماعات، سہون کی مقامی ویب/پوسٹس اور محافل، مثلاً سماجی ذرائع جہاں 21 رجب منایا جاتا ہے، مزار اور ثقافتی پس منظر۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید منظم انداز میں، مثلاً تعارفی خلاصہ، تاریخی جدول، اقتباسات، اشعار، تصاویر کے الحاق کے ساتھ PDF ورڈ فارمیٹ میں تیار کر کے دے دوں۔ آپ بتائیں کہ کیا آپ کو اس میں مزید مخصوص روایات، لال شہباز کے مشہور اقوال، اردو اشعار شامل کرنے ہیں؟